بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم سامعین، 40 نوویہ کی دوسری حدیث، اس کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ 40 نوویہ کی اس دوسری حدیث کا ایک موضوع بھی دیا جا سکتا ہے، جو حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے۔ اس کا مناسب موضوع یہ بھی ہو سکتا ہے: مراتب دین، اسلام، ایمان اور احسان۔ عن عمر رضی اللہ عنہ قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواہ مسلم۔ سامعین کرام، اب اس حدیث کا ترجمہ سماعت فرماتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ اچانک ایک شخص خوب سفید کپڑوں اور سخت کالے بالوں میں نمودار ہوا۔ اس پر سفر کا کوئی نشان نہ تھا اور ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا بھی نہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور اپنے گھٹنے آپ کے گھٹنے سے ٹیک دیے، اپنی ہتھیلیوں کو اپنی دونوں رانوں پہ رکھا اور کہا: اے محمد، آپ مجھے اسلام کے بارے میں بتلائیے کہ اسلام کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی شہادت دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز ادا کرو، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو، رمضان کا روزہ رکھو اور بیت اللہ کا حج کرو اگر وہاں تک پہنچنے کی تم میں استطاعت ہے۔ اس نے کہا: آپ سچ فرماتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس بات پر تعجب ہوا کہ خود سوال کرتا ہے اور خود ہی جواب کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ پھر اس نے کہا: آپ مجھے ایمان کے بارے میں بتلائیے کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر
اس کے فرشتوں پر، اس کی نازل کردہ کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ اس نے کہا آپ سچ فرماتے ہیں۔ پھر کہا مجھے احسان کے بارے میں بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے دیکھ نہیں رہے ہو تو وہ یقیناً تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے کہا مجھے قیامت کے بارے میں خبر دیجیے کہ وہ کب آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے قیامت کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ اس نے کہا تو اس کی علامت کے بارے میں بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لونڈی اپنے آقا یعنی مالکن کو جنم دے گی، اور تم دیکھو گے کہ ننگے پیر، ننگے بدن، فقیر اور بکریوں کے چرواہے اونچی اونچی عمارتیں بنا کر ایک دوسرے پر فخر کریں گے۔ پھر وہ سائل چلا گیا۔ میں ایک مدت تک منتظر رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، کیا تمہیں معلوم ہے یہ پوچھنے والا کون تھا؟ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ اور اس کے رسول ہی اس بارے میں زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جبریل علیہ السلام تھے، تم کو تمہارے دین کی تعلیم دینے آئے تھے۔ یہ روایت مسلم شریف کی ہے، صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ محترم سامعین کرام، انشاءاللہ دوسری قسط میں اس حدیث سے مستنبط شدہ چند فوائد اور ایمان کے ارکان کی مختصر تصریح، اس کی تشریح کے ساتھ ساتھ احسان کے بارے میں بھی کچھ باتیں عرض کی جائیں گی، اور اسلام کے ارکان چونکہ اس کے بعد والی حدیث میں مکمل حدیث اسلام کے ارکان کے سلسلے میں ہے، اس لیے اسلام کے ارکان کی مختصر سی شرح تیسری حدیث کے اندر ذکر کیا جائے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔